بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی یہ ہے شارٹ کویشچنس کے حوالے سے، اور اس میں شارٹ کویشچن ہم ڈسکس کریں گے. 5 ہی کویشچن ہیں اس کے بھی، ہمیشہ کی طرح ہر پوائنٹ میں ہم زیادہ سے زیادہ 5 کویشچن ہی یہاں پہ انکلوڈ کر رہے ہیں. اور یہ کویشچن ہے سندھی وومن کی. تو آئیے ہم شروع کر لیتے ہیں. تو پہلا کویشچن ہے، وٹ ڈڈ دا پوئٹ ریفلیکٹ وین ہی saw the سندھی وومن؟ اس نے کیا سوچا، اس کو کیا سیکھا اس نے جب اس نے سندھی وومن کو دیکھا تو کیا سیکھنے کو ملا اس کو؟ ٹو سی a سندھی وومن دا پوئٹ ریفلیکٹس، یعنی اس کو دیکھتے ہوئے ٹو سی a سندھی وومن دا پوئٹ ریفلیکٹس دیٹ اونلی دوز پیپل اسٹینڈ موسٹ اسٹریٹ who learn to walk beneath weight. یعنی اس کو دیکھتے ہوئے، سندھی وومن کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ سیکھا، اس نے یہ خیال کیا کہ وہی لوگ سیدھے رہتے ہیں کہ جو وزن کے نیچے چلنا سیکھ لیتے ہیں. یعنی وزن سے مراد یہاں پہ ذمہ داریاں ہیں، اور چلنے سے مراد ہے کہ لائف کو وہ اصل میں جینے کا ہنر انہی لوگوں کو آتا ہے، وہی بہتر انداز سے زندگی کو جی سکتے ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو لے کے کیسے چلنا ہے. تو جو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگے گا لائف مشکل ہو جائے گی اس کے لیے. دوسرا کویشچن ہے، ہاؤ واز دا سندھی وومن واکنگ ان دا بازار؟ کیسے چل رہی تھی وہ؟ دا گیٹ آف سندھی وومن از ویری بیوٹیفل، یہ گریسفل، یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی جو چال تھی سندھی وومن کی وہ کافی گریسفل ہے. شی گلائڈس ود اے اسٹون آف جار، یعنی وہ چل رہی ہے، گلائڈس خراما خراما چل رہی ہے، کس کے ساتھ؟ اسٹون آف جار. ہائی آن ہر ہیڈ، جو کہ اس کے سر کے اوپر ہے، کافی اونچا اس نے رکھا ہوا ہے. اینڈ شی ہیز نو ریپل ان ہر ٹریڈ، اور اس کے جو چال ہے، ٹریڈ کہتے ہیں چال کو، ریپل کا مطلب ڈگمگاہٹ، اس کی جو چال ہے اس کے اندر کسی طرح کا کوئی ریپل نہیں ہے، مطلب ڈگمگاہٹ اس کے اندر نہیں ہے. تو ایسے چل رہی تھی وہ. اچھا، اب اس کو نارمل انداز سے بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ورڈ انفیکٹ وہی لیے گئے ہیں جو کہ پوئم کے اندر ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو پڑھنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بالکل اس نے پوئم کو پڑھا ہے اور اس کو اس کے ورڈز تک یاد ہیں. تو اٹس بیٹر کہ آنسر اسی انداز میں لکھا جائے جیسے کہ ورڈ آپ کی پوئم میں آئے ہیں. حالانکہ ان کو چینج کر کے آسان لکھا جا سکتا تھا، لیکن اٹس بیٹر کہ آپ یہ والے ہی ورڈ یوز کریں، اس سے زیادہ ایک اچھا ریفلیکشن پڑتا ہے. تو اس کے بعد ہے جی، وٹ پکچر آف دا کراچی سلمز ڈو وی گیٹ آفٹر ریڈنگ دا پوئم؟ یعنی کراچی جو کہ کچا علاقہ ہے اس کے بارے میں ہمیں کیسی پکچر، کیسا ہمیں نظر آتا ہے کہ کیسا علاقہ ہے. تو اکارڈنگ ٹو دا پوئٹ، شاعر جو ہے اس کے مطابق، سلم ایریا آف کراچی ہیز ہیپس آف ربش، pieces of the glasses, excrement and stones. People have to walk through them. یعنی جو شاعر ہے وہ کہتا ہے، یعنی جو کہ سندھی وومن کا اس نے اسکیچ کیا ہے اس کے اندر وہ بتاتا ہے کہ وہاں پہ گلاس کی کرچیاں ہیں، ٹوٹے ہوئے یعنی گلاس ہیں، اس کے بعد وہاں پہ غلاظت کے ڈھیر ہیں وہاں پر، یا آپ یوں کہہ لو کہ فضلہ ہے، گاؤں بھینسوں وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کا، اور اس کے علاوہ پتھر ہیں وہاں پر، اور اس طرح کا یعنی مشکل ایک راستہ ہے، اور لوگوں کو اسی میں سے ہی گزرنا پڑتا ہے. اصل میں یہاں پہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے، یعنی یہ جو ڈیفیکلٹیز اس نے لائف کی بتائی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے وہ لائف کی ڈیفیکلٹ پاتھ جس سے آپ گزرنا ہے، لیکن اسٹل کہ چونکہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے تو اس کے لیے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا وہاں تو پتھر ہے تو میں تو وہاں سے نہیں گزر سکتا یا نہیں گزر سکتی، یا وہاں پہ فضلہ ہے تو مجھے وہاں سے نہیں گزرنا. مینس کہ یہ لائف کے حصے ہیں. آپ دیکھیں آج کل ویسے زیادہ لوگ سینسیٹیو ہو گئے، پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں، اب یہ ہو گیا. اور کس طریقے سے ہو گیا کہ یعنی پہلے گاؤں کے اندر لوگ آپ دیکھیں، یعنی ہمارے جو باپ دادا ہیں، جو یا ان کے آپ باپ دادا چلے پتہ کر لیں، پیچھے آپ تھوڑی نسل 2-3 نسلیں پیچھے چلے جائیں، سارے گاؤں سے آئے ہیں. لیکن آج کل جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو پینڈو کہا جاتا ہے، اور شہر والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو کچھ الگ ہی ایک تصور کرتے ہیں کہ یہ کوئی بڑے شہری ہیں، اور جو گاؤں والے ہیں ان کو یعنی ایک آپ کہہ لو کہ گھٹیا سمجھا جاتا ہے، تو پینڈو کہا جاتا ہے اس طرح کے. حالانکہ سارے ہم پینڈو ہیں جی. انفیکٹ یہ شہر تو کس نے آباد کیے ہیں؟ پیچھے سے گاؤں سے جو لوگ آئے وہی اصل میں یہاں پہ رہے اور ٹھہرے، انہوں نے آباد کیا. جیسے امریکہ ہے تو اس کا جو وہ جو صدر ہے ٹرمپ، اس نے کہا تھا کہ جس کو امریکہ میں رہنا رہے، جو نہیں رہنا چاہتا وہ نکلے یہاں سے. تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ امریکہ کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں. امریکہ کسی کی جاگیر نہیں تھا. اس کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ امریکہ کو آباد کیے بار کے لوگوں نے امریکہ کو آباد کیا ہے، اور آج یعنی تو امریکی ہو گیا ہے اور باقی جو ہیں وہ لوگ کچھ اور ہیں. یعنی یہ عقل کی بات ہے، شعور کی بات ہے، کہ جب وہ اصل میں ہوتا ہے نا کہ انسان کے پاس جب پاور آ جاتی ہے یا تھوڑی اتھارٹی آ جاتی ہے تو وہ اصل میں اپنی اوقات بھول جاتا ہے. تو یہ بھول گئے اوقات اپنی. یہ وجہ ہے جس کی بیس پر
یہ اس طرح کے سوالات جو ہیں اور جس طرح کے جوابات انسان کے ذہن میں آتے ہیں تو پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے. حالانکہ امریکہ کو بسانے والے آپ دیکھیں اس میں ریڈ انڈینز ہیں, اس کے بعد کئی نسلیں یہاں پہ آباد ہیں اور باہر سے لوگ آئے ہیں, آباد ہوئے ہیں. 1776 کے اندر یہ خود آزاد ہوا تھا برٹش سے, یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی امریکہ. اور یہاں پہلے تھے کون؟ انفیکٹ ریڈ انڈینز تھے. جب وہ کولمبس آیا تھا تو اس کو بھیجا گیا تھا کہ آپ وہ جو سونے کی چڑیا ہے یعنی بر صغیر, اس کو اب دیکھو کہ وہ کہاں پہ ہے. اس کو یہ جگہ نظر آئی تو اس نے یہاں پہ لوگوں کا قبضہ کر لیا اور ان پیچھے جا کے بتایا کہ یہی وہ سونے کی چڑیا ہے. تو انہوں نے پھر اپنا وہ وہاں سے جب لوگ آئے انہوں نے پھر اس کے اوپر قبضہ کر لیا اور بڑا یعنی لوگوں سے ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں. اور اس کے بعد پھر جب یہ بن گیا اس کے بعد کون سا لوگوں سے ظلم و زیادتیاں نہیں ہوئی. آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں, بڑی شارٹ سی ہے اس کی امریکن ہسٹری, آپ کو پتہ چلے کہ یہ لوگ کیا تھے, یہ کس طریقے سے یہ یہاں پہ آئے ہیں. آج وہ سپر پاور بن گئی, یعنی اس سے پہلے بھی تو سپر پاور تھا نا, یونائٹڈ کنگڈم جو برٹش تھا وہ تھا سپر پاور, پھر اس کے بعد یہ بن گیا. تو اس کا مطلب یہ ایک ڈیوریشن ہے, ایک دور ہے جس کو اس میں سے گزرنا ہے. سپر پاور وہی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اسلام سے بات شروع ہوئی ہے اور اسلام پہ جا کے ختم ہونی ہے. صرف اس وقت تھوڑا سا جو پرابلم ہوا ہے نا وہ صرف اس بیس پہ ہوا ہے کہ مسلمانوں نے نا اپنے وہ جو پرنسپلز ہیں اس کو تھوڑا سا اس سے ہٹ گئے, اصل پہ پیروی شروع کر دی ہے مغرب کی. جو ویسٹرن کلچر ہے اس کو لوگوں نے اپنانا شروع کر دیا ہے. تو ٹھیک ہے, آپ ان کی پینٹ پہننے میں یا ان کے شرٹ پہننے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, یا آپ اس کا لباس ہے اس کو اپنانے میں کوئی نہیں ہے, لیکن جو کردار تم لوگوں نے اپنا لیے ہیں وہ پرابلم ہے. تو اگر یہ اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو پھر آپ لوگ تو زندگی میں آپ بھول جائیں, پھر آپ کا کیا کلچر ہے, تو پھر آپ تو وہی ہوگے نا. پھر وہ بات آگے کہ گالیاں امریکہ کو دینی ہے اور کھانا سارا ادھر سے ہی ہے, تو یہ پھر پرابلم کرے گا. اگر آپ لوگوں کو بھائی اس کے خلاف ہیں یا آپ چیزیں, تو جہاں ظلم کے خلاف آپ کو آواز اٹھانی بھی ہے اور جو چیز غلط ہو رہی ہے اس کو غلط کہنا بھی ہے, تو وہ غلط سب سے پہلے تو ہم اپنوں میں کہنا کہ جہاں ہمارے اپنے کیا ہم اپنے مکمل طور پر ٹھیک ہیں. پھر کوئی نعرے بازی کرے کسی کے خلاف تو پھر تو اچھا لگتا ہے. یعنی جن کے اپنے سارے بال بچے جو ہیں وہ امریکہ میں پڑھ رہے ہیں, وہ یہاں پہ آ کے لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ یہ برا ہے, فلاں برا ہے, یہ ایسا ہے ویسا ہے. کہاں سے سسٹم ٹھیک ہونا ہے؟ یہ بس ڈرامے بازی لوگوں کے ساتھ بنائی ہوئی ہے کہ ادھر کچھ کہو کرو کچھ, زبان سے کچھ اور اندر سے کچھ, الفاظ کچھ ہیں عمل کچھ ہے. تو اس طرح تو چینج نہیں آئے گا, اس طرح تو دلیاں نہیں آئیں گی. تو یہ تھوڑا سا ایک سوچنے والا ایک مقام ہے. ہم آتے ہیں اپنے چوتھے سوال کی طرف, اور وہ ہے وٹ آر دا کوالٹیز آف سندھی وومن. ایک سندھی جو وومن ہوتی ہے اس کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ تو اکارڈنگ ٹو پوئٹ ان فیکٹ کہ سندھی وومن از اے ویری سمپل اینڈ ہارڈ ورکنگ, بڑی سادہ ہوتی ہے اور محنتی ہوتی ہیں. شی واکس بیئر فٹ ود اسٹون جار اوور ہر ہیڈ, سر پہ اس کا جو ہے وہ جار ہوتا ہے اور وہ چل رہی ہوتی ہے وہاں سے. شی ہیز اے نو ریپل ان ہر ٹریڈ, اس کی چال میں کسی طرح کی کوئی ڈگمگاہٹ نہیں ہوتی ہے. شی واکس اسموتھلی تھرو دا ڈیفیکلٹ سلم ایریا آف کراچی, یعنی بالکل یعنی وہ سلم ایریا کچا علاقہ ہے اور وہاں مشکل بھی ہے, لیکن اس کی چال میں کوئی یعنی وہ ڈگمگاہٹ نہیں آتی اور وہ بالکل اسموتھلی وہاں سے گزر رہی ہے. تو یہ ہیں اس کی خوبیاں. whom does سندھی وومن represent؟ یہ سندھی وومن کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ تو سندھی وومن ریپرزینٹ اے ہارڈ ورکنگ کلاس آف سوسائٹی. اصل میں جو سوسائٹی کی جو محنت کرنے والے لوگ ہیں, اور محنت سے مراد ہے صحیح ڈائریکشن میں محنت کرنے والے لوگ. وہ کہتے ہیں نا کہ محنت کا جو پھل ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے. تو محنت رائے گا نہیں جاتی. سر محنت آج کل رائے گا جاتی ہے اور محنت کا پھل کڑوا ہے, میٹھا نہیں ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک محنت کر رہے ہو اور آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے, جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کر رہے ہو, تو محنت آپ کرو گے, سیکھو گے, کچھ نہیں بنے گا. جیسے ہماری ایجوکیشن کا حال ہے کہ آپ وہ چیزیں رٹ کے لکھ کے آ جاتے ہو جو کہ ہزاروں لوگوں نے لکھی ہیں, کروڑوں لوگوں نے لکھی ہیں, پہلے یاد کر کے لکھے, کیا بن گیا؟ محنت کر رہے ہیں لوگ, کیا محنت نہیں کرتے؟ دن رات اگلے لوگ محنت کر رہے ہیں, تو کیا چینج آیا, کوئی تبدیلی آئی؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تبدیلی یا چینج تب آئے گا انسان کے اندر جب وہ صحیح ڈائریکشن کے اندر محنت کر رہا ہوگا. یعنی جس چیز کی, اور وہ صحیح ڈائریکشن کیسے پتہ چلے کون سے ڈائریکشن صحیح ہے کون سے نہیں ہے؟ وہ آپ کو ضرورت سے پتہ چلے گا. نیڈس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. وی سی آر کی میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ جیسے وی سی آر ہے اور ایک ڈی وی ڈی پلیئر ہوتا ہے. تو وی سی آر کا پتہ ہوگا جس میں وہ کیسٹ ہوتی ہے. اب اس کی ٹیکنالوجی مہنگی ہے, آج بھی وہ مہنگا بنے گا, اور لیکن اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے. آپ کوئی بندہ کہے کہ میں وی سی آر کی کمپنی یا فیکٹری بنا رہا ہوں اور اس کے دن رات وہ لگا ہوا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کسی مقام پہ پہنچے گا یا اس کی وہ سیل ہوگی یا کوئی لے گا اس سے؟ بے وقوفی والی بات ہے کہ ایک چیز کی اب ضرورت ہی نہیں اور آپ اس کو کر رہے ہو. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کام جس کے اندر آپ نے اپنے آپ کو گھسڑا ہوا ہے, جس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اور کسی کا کوئی فائدہ نہیں کر رہی. یعنی ایک بیماری ہے, اس بیماری اب بیماری ختم ہوگی اور آپ اس کا علاج ڈھونڈ رہے ہو,
کوئی فائدہ ہوگا؟ یا کوئی آپ ایسا سافٹ ویئر بنا رہے ہو جس کی اب ضرورت نہیں ہے تو کوئی فائدہ ہوگا؟ یا کوئی ایسی چیز بنا رہے ہو جو آلریڈی مارکیٹ میں ہے تو کوئی فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا. کوئی ایسی چیز آپ کو لانی پڑے گی جو نئی ہے, جو اب جو پہلے نہیں ہے, یا کسی چیز کا سولوشن ہے, کسی چیز کا حل ہے. جیسے ایوولوشن ہوا ہے یا جیسے چیزوں میں چینج آیا ہے, آپ بے شک ڈاکیے سے شروع ہو جائیں یا اس سے پیچھے چلے کبوتر پہ چلے جائیں. کبوتر پہلے چٹھی لے کے جاتا تھا, اس کے بعد پھر ڈاکیا آ گیا, اس نے کبوتر کو ریپلیس کر دیا. ڈاکیے کے بعد پھر آگے آپ کے پاس وہ جو ای میلز وغیرہ ہیں یہ آ گئیں, فیکس آ گئیں, پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد اب آگے یہ واٹس ایپ اور پتہ نہیں کہاں سے اور کیا کیا چیزیں آ چکی ہیں اب آگے. اور اب آنے والا جو دور ہے اس کے اندر یہ واٹس ایپ اور یہ چیزیں ریپلیس ہو جائیں گی, نئی چیزیں آ جائیں گی. مینس کیا ہے کہ کہیں ایک چیز بنتی ہے اور پھر وہ اس کو نئی چیز آ کے ریپلیس کر دیتی ہے. پہلا جو کمپیوٹر بنا تھا ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا تھا, پورے کہتے ہیں کمرے جتنا تھا, اس کے اندر لوگ چل کے ایسے جا رہے ہیں اور پورے جنی ایک نٹ ہے تو وہ اتنا بڑا ہے تو لوگوں نے اٹھایا ہوا اس کو فٹنگ کر رہے ہیں اور سارے, اور پھر اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ایئر کنڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اب تو چھوٹا سا پنکھا لگا ہوتا ہے اس کے اندر. لیکن آپ سوچو کہ اگر وہ چیز نہ بنتی تو کیا آج یہ جس فارم میں آج ہمارے پاس لیپ ٹاپس اور یہ چیزیں جو ٹیکنالوجی آج ہمارے پاس ہے یہ ہوتے کبھی بھی نہ ہوتے. جہاز بنا تو جہاز جب بنانے کے لیے جو شروع میں ارلی اٹیمپٹس کی گئی ہیں, آپ ان کو دیکھیں یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں, اندازہ ہوتا ہے یار کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ارلی اٹیمپٹس تو بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں. ارلی اٹیمپٹ ہر چیز کی مشکل ہوتی ہے. کوئی آپ دنیا جہان کا کام اٹھا کے دیکھ لیں, وہ اس کے اندر ضلالت زیادہ ہے اور آؤٹ پٹ بہت کم ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی بنیاد رکھ دیتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی نے ایک آئیڈیا ہی دے دیا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, اور پھر اس آئیڈیا کے اوپر ریسرچ ہوتی رہتی ہے, کام ہوتا رہتا ہے. موبائل جو نئے فون آئے تھے اس میں شروع آتے ساتھ ہی اس کے اندر کیمرہ آ گیا تھا, یا اس کے اندر ویڈیو کال شروع ہوتے ہی آ گیا تھا, یا وہ اتنا سلم تھا جتنا کہ آج ہمیں یہ مل جاتا ہے. آتے ساتھ اس کے ساتھ یہ واٹس ایپ اور یہ ساری جو چیزیں اور یہ لیٹرم جو میڈیا ہمیں مل گیا ہے اس وقت, کیا یہ شروع میں تھا؟ یہ نہیں تھے اس وقت. لیکن کیا تھا کہ شروع میں وہ وائر والے تھے, شروع میں وائرلیس تھا نہیں تھا, یہ تو بعد میں آیا. اسی یعنی جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو اس کے اندر شروع میں اس کی کوئی ورتھ نہیں ہوتی, کوئی کنسیڈر بھی نہیں کرتا اس کو. اور لیکن یہ ہے کہ وہ ایوولوشن ایک لے آتی ہے, ایک آئیڈیا لے آتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر وہ 10 12 15 سال بعد ایک نئی اچھی ایک چیز آ جائے تو پہلے والوں کو بے وقوف کہنا شروع کر دیا کہ کتنے بے وقوف تھے, یہ چیز انہوں نے بنائی, حالانکہ یہ چیز ہونی چاہیے تھی. بھائی ڈائریکٹ ایسا نہیں ہوتا. اس جہان کے اندر جتنی بھی چیزیں بنی ہیں وہ پہلے بہت چھوٹی ہوتی ہیں, اس کے بعد پھر وہ اس کو ٹائم لگتا ہے. جیسے درخت بنتا ہے تو کبھی وہ بیج ہوتا ہے, ڈائریکٹ وہ درخت نہیں بن جاتا. حالی نے کہا تھا کہ نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں وہ ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں. یعنی ایک چیز جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ پہلے بہت چھوٹی ہوتی ہے, کم مقدار میں ہوتی ہے, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اللہ تعالیٰ کا نظام ہی کچھ ایسا ہے کہ وہ اس کو ایک ٹائم چاہیے ایک چیز کو گرو کرنے کے لیے. اس کے بعد جا کے وہ چیزیں سیٹ ہوتی ہیں اور بہتری کی طرف جاتی ہیں. تو بس اتنا ہی. اور بس ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو معاملات ہیں آج ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے اور وہ معاملات کس طریقے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں, اس چیز کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور ہماری ایجوکیشن بھی بالکل اس کے ساتھ لنک کرنی چاہیے. اگر ہمیں یہ چیزیں نہیں کریں گے تو پھر تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور خالی یہ پڑھائیاں کرنے کا اور ڈگریاں لینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے, یہ پوری دنیا اب تو جان گئی ہے بھائی. تو چیزوں کو کریں ایسے, جیسے یہ انگلش ہے, یہ 1 مہینے سے زیادہ کی مار نہیں ہے پوری انگریزی, لیکن اب اس کے اوپر پورا سال لگا دینے کا کوئی تک نہیں بنتا. کام کریں اور اس کے بعد آگے نکلیں اور اس کے اندر کچھ ایسا لے کے آؤ یار کہ جس سے کسی کا کوئی بھلا ہو جائے, کوئی فائدہ ہو جائے. اور ایجوکیشن کو اپنے کو تھوڑا سا موڈ چینج کرو اور ایسا کچھ لے کے آؤ جس میں آپ دنیا کا کمپیٹ کرنے کے قابل ہو جاؤ. اور وہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب حالات انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے, اور دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں, تو انشاءاللہ ضرور بہتری کے حالات ضرور آئیں گے. لیں یہ تھی آج کی ویڈیو, اور اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو آپ لائک کر لیں, اچھی نہیں لگی تو اس کو اگر آپ کر لیں ڈس لائک. ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ.